آج کی محفل میں ہم مرزا غالب کے جس شعر پر بات کریں گے وہ شعر ہے: شب کے وہ مجلس فروز خلوت ناموس تھا، رشتہ ہر شمع خارے کسوت فانوس تھا۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، مجلس کہتے ہیں محفل کو، اور فروز کہتے ہیں کسی محفل میں موجود ہونے کو، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، ناموس کہتے ہیں عزت کو۔ اب یہ کیوں کہتے ہیں یہ آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ اب خار کہتے ہیں کانٹے کو، کسوت کہتے ہیں لباس کو، اور فانوس آپ سب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ اس شعر کی معنی مولانا حسرت موہانی نے یوں بیان کی ہے کہ شب کو عصمت و عفت کی محفل خلوت میں محبوب جلوہ افروز تھا۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، چونکہ ناموس کے ایک معنی عورت کے بھی آتے ہیں، جسے کہ چھپا کر رکھنے کا دستور تھا یا ہے۔ اس وقت شمع کی یہ حالت تھی کہ اس کا ہر رشتہ اس کے حق میں خار پیرہن ہو گیا تھا۔ خار پیرہن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس جس میں کانٹا لگتا ہو یا کانٹے بھرے ہوئے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کی خلوت ناموس میں جہاں اور کسی کا گزر نہیں ہے، شمع کی بھی بے قراری سے عجب حالت ہو گئی تھی۔ ایک اور شارح ہیں آقا باقر، انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شمع کو احساس اجنبیت اس قدر شدید تھا کہ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ احساس اجنبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس محفل میں خود کو ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے وہ یہاں غلطی سے آ گئی ہو یا کوئی اجنبی ہو۔ اور بے خود دہلوی نے لکھا ہے کہ معشوق چونکہ محفل خلوت میں بزم افروز تھا، اس لیے شمع اس کے سامنے خجالت یا شرمندگی سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ یعنی شمع آپ جانتے ہیں چمکتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، اس میں سے روشنی پھوٹتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب محبوب اس محفل میں پہنچ گیا تو شمع کے ہاتھ سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ارے بھائی، یہ تو ہم سے بھی زیادہ حسین اس محفل میں، اور جہاں ہر روز ہماری تعریفیں ہوتی تھیں آج اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور اس کا چہرہ ہم سے زیادہ چمک رہا ہے۔ اب اس میں ایک نئی بات یہ ہے کہ فانوس کو معشوق سے ہم آغوشی کی آرزو تھی، اس لیے شمع اس کے بدن میں خار بن کر کھٹک رہی تھی۔ اب دیکھیے، فانوس چاہتا تھا کہ شمع میرے کنارے سے نکلے اور معشوق کو اپنی آغوش میں بھر لوں۔ اب بے خود موہانی کے بیان کو اگر دیکھیں تو دوسرے مصرے میں دو کردار ہیں، شمع اور فانوس، اور فانوس کو شمع یعنی فانوس کو معشوق سے ہم آغوشی کی آرزو تھی۔ اس میں مشکل یہ ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ فانوس کو شمع سے لگاؤ تھا، نہ ہی معشوق اور فانوس میں کوئی ایسی مناسبت ہے جیسی معشوق اور شمع میں ہے، جس کی بنا پر ہم فانوس اور معشوق میں کوئی خاص رشتہ فرض کر سکیں۔ اب حسرت کی شرح کو دیکھیں تو اس میں کوئی وجہ اس بات کی نہیں دی گئی کہ شمع کا تار اسی کے حق میں خار پیرہن ہو گیا۔ اب دیکھیے، لباس فانوس میں رشتہ شمع خار بن کر یعنی چپتا ہے۔ رشتہ شمع یعنی کہ اس کے اندر جو ایک دھاگا پرویا ہوا ہوتا ہے اس کو کہا ہے۔ تو اس کی دلیل ایسے دی جا سکتی ہے کہ شمع کی لو فانوس میں سے جھلکتی ہے اور فانوس کو سرخی مائل کر دیتی ہے۔ شمع کی گرمی سے فانوس گرم اور خشک ہو جاتا ہے، اور سرخی اور گرمی جھلک مار رہی ہے۔ اس کی کیفیت رشتہ شمع کے باعث ہے، لہذا ثابت یہ ہوا کہ رشتہ شمع لباس فانوس میں خار کی طرح چبھ رہا ہے، اور چونکہ فانوس شمع کا لباس ہے اس لیے معلوم ہوا کہ شمع خاردار پیرہن ہے یعنی بے چین ہے۔ اب شمع کی بے چینی کی اصل وجہ پہلے مصرے کے فقرے یعنی مجلس فروز میں چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 1، آپ کہہ سکتے ہیں کہ معشوق مجلس فروز تھا۔ مجلس فروزی شمع کی بھی صفت ہے۔ شمع اپنی چمک دمک کو ماند اور اپنی مجلس فروزی کو کمتر دیکھ کر رشک سے جل رہی تھی، لہذا بے چین تھی۔ نمبر 2 پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لباس اس کے بدن پر یوں چبھ رہا تھا جیسے کانٹے چبھتے ہیں،
اور وہ اسے اتار پھینکنا چاہتی تھی کہ محبوب کے سامنے خود کو بے لباس کر دے، اور محبوب بے پردہ اور شمع بے فانوس کے حسن دونوں کا آمنے سامنے آ کر مقابلہ کر سکے۔ نمبر 3 پہ کہہ سکتے ہیں کہ جلوہ محبوب اور شمع کے درمیان فانوس تھا، اور فانوس کا اس طرح حائل ہونا اسے ناگوار تھا، اور وہ بے چین تھی کہ اسے اتار پھینکے تاکہ جلوہ محبوب کی زیارت بے محابہ کر سکے۔ اب اس شرح کی روشنی میں شعر کا ہر مقدمہ دلیل سے مستحکم نظر آتا ہے، اور اس کے سارے پیکر باہم دست و گریباں ثابت ہوتے ہیں۔ صرف لفظ ناموس بھرپور کام نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے شاعر شاید ناقابل معافی ہے، نہیں کہا جا سکتا، ان کو قابل معافی ہی کہیں گے۔ غور کریں تو لفظ ناموس بھی کچھ اتنا بیکار نہیں ہے۔ کئی ایسی لغات ہیں، ڈکشنریاں ہیں، جن میں ناموس کے ایک معنی صاحب راز کے بھی دی گئے، یعنی وہ کہ جو راز رکھ سکے، یا جو راز کی محفل میں ہو، یا جس کو راز دیا جا سکتا ہو۔ اور معشوق کی خلوت میں، یعنی معشوق کی تنہائی میں، وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو کسی نہ کسی معنوں میں اس کے رازدار ہوں۔ اور ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ناموس گھر کے اندر رہنے والی عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ معنی بھی کچھ اتنے نامناسب نہیں ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ آج کے شعر کے، مرزا غالب کے شعر کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ مطلب تھا جو ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے ہمیں کم از کم لائک سبسکرائب کر کے بتایا کیجیے، اور کمنٹس بھی کر دیا کیجیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔